وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امام الانبیاء احمد مجتبی سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم عزیزان محترم، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے عزیز اور پیارے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے پیارے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میرا آپ سب کا، تمام ہی مسلمانوں کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ایمان پر خاتمے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچے دل سے محبت اور عقیدت ہمارے دل میں جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک خاتمہ بالخیر ناممکن ہے۔ اور میں نے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں کس قدر تھی وہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کا کیسے ادب فرمایا کرتے تھے، کہ آج اس ادب کا میرے اور آپ حضرات کے نزدیک ایسا ادب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں تصور اور خیال جمانا بھی یہ دشوار معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کیسا ادب فرمایا کرتے تھے۔ اور میں نے ایک صحابی کا یہ عمل اور یہ قول آپ حضرات کے سامنے نقل کیا تھا کہ کفار مکہ باقاعدہ صحابی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور تمہارے بدلے میں تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ دار پر چڑھا دیتے ہیں، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ تو ان صحابی نے یہ کہا کفار مکہ سے کہ کافروں کان کھول کر سن لو، میری پھانسی کو ٹال دیا جائے اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ایسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابیہ انہوں نے جنگ احد کے موقع پر یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ بوڑھی صحابیاں ہیں، خاتون ہیں، نازک مزاج ہیں، لیکن جب انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی تو وہ فوراً اپنے گھر سے مدینہ المنورہ شہر کو چھوڑ کر میدان جنگ میں تشریف لائیں، خود بذات خود چل کر کہ یہ افواہ ہے یہ حقیقت ہے، اور بے تاب بے قرار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور یہ سوال کرنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا حال کیسا ہے، کیف حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ان سے کہا کہ مائی، جنگ کے اندر تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کیا تجھے اس بات کی فکر نہیں ہے؟ تو اس مائی نے محبت رسول میں کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر اور آگے بڑی معلوم کرتے کرتے انہیں اطلاع دی گئی کہ بی بی، جنگ کے اندر تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ شوہر کو شہید ہونے دو، شہادت جنگ تو ہوتی شہادت کے لیے ہے، لیکن مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اور آگے بڑھی، پوچھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو انہیں اطلاع دی گئی کہ مائی، اس جنگ کے اندر تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ آقا کیسے ہیں۔ آگے بڑھی، معلوم ہوا کہ جنگ کے اندر باپ بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی، باپ بھی، شوہر بھی، اور بھائی چاروں کے چاروں اس جنگ کے اندر اس مائی کے اور اس بہن کے عزیز اور اقارب شہید ہوئے، لیکن ہر بار میں وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے۔ تو ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری چاہت کے مطابق بالکل صحیح سالم ہیں۔ تو انہوں نے جوش مسرت میں یہ کہا کہ کل مصیبت بعد کا جلل، کل مصیبت بعد کا سہل، کہ ہر مصیبت یا رسول اللہ آپ کے بعد بالکل آسان ہے۔ یعنی اگر میرا باپ شہید ہو جائے وہ مجھے گوارا، میرا شوہر انتقال کر جائے وہ مجھے گوارا، اگر میرا برادر یا میرا بیٹا شہید ہو جائے تو مجھے وہ بھی گوارا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیتے جی جنگ کے اندر شہید ہو جائے یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اس لیے وہ مدینہ المنورہ سے لاٹھی ٹیک کر نکلی ہیں، اور اسی کو کسی شاعر نے کہا، باپ بھی برادر بھی، برادر بھی باپ بھی شوہر بھی فدا، باپ بھی برادر بھی شوہر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے نام، اور عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف مرد صحابہ کرام کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت اللہ کے نبی سے مردوں کو تھی اتنی محبت عورتوں کو بھی تھی۔ ایک جنگ کے اندر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول جنگ کے اندر انتہائی زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، بالکل آخری رمق ہے، بس ایسا ہے کہ اب چلے تب چلے، اللہ کو اب پیارے ہوئے۔ ان زخمی صحابی کے برابر میں سے
ایک صحابی کا گزر ہوا، دیکھا کہ ان کی تو آخری زندگی کے آخری لمحات گن رہے ہیں، انہوں نے ان کی سانسوں کو سنا اور ان سے یہ کہا کہ تمہاری آخری تمنا، کوئی آخری خواہش، کوئی آخری آرزو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری آخری آرزو ہے۔ کہ تمہاری آخری تمنا، آخری آرزو کیا ہے؟ میرے بھائی مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی آخری سانسیں اور یہ آخری زندگی کی رمق باقی ہے، چند لمحات کا میں اس دنیا کے اندر مہمان ہوں اور میں انتہائی بری زخمی حالت میں ہوں، پورا جسم زخموں سے زخم آلود ہے، بس مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دو، آخری وقت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت کرا دو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تیری آخری تمنا بھی پوری ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی کافی دور کے فاصلے پر تھے، ان زخمی صحابی کو ان تندرست صحابی نے اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور یہ کہا کہ تمہاری آخری منزل، تمہارا مقصود نظر، تمہارا مطمع نظر، تمہاری آخری جو چاہت ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے اندر، سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ جب ان صحابی کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی ہے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ بجلی زندگی کی ان کے جسم کے اندر دوڑ گئی اور بالکل صحیح سالم ہو گئے۔ اور جب ایک دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد آقا کے قدموں میں سر ڈالا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تھی محبت۔ اللہ پاک اس محبت کا تھوڑا سا حصہ، ذرا سا شمع ہمیں بھی عنایت فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ ہی اگر اپنی رحمت سے کسی کے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ڈال دے، دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو نہیں نکال سکتی ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں، ہم جو ہے نیکیوں کی طرف دوڑتے بھاگتے رہیں، ہمارا عمل بھی ہو، اللہ پاک کا یہی اعلان ہے کہ تمہاری اپنی کوشش بھی ہو، پھر اس کے بعد دیکھنا ہماری رحمت تمہیں کیسے تھامتی ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ بچہ جب تک نہیں روتا اماں دودھ نہیں پلاتی، بچہ جب چلتا ہے اپنے پیروں پر گرتا ہے، لیکن جب بچہ چلتا ہے گرتا ہے تو ابا اس کو پکڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ربا، ہمارا رب، ہمارا اللہ ہمیں تھامے تو پہلے ہمیں چلنا پڑے گا، آگے قدم بڑھانا پڑے گا۔ ہم بیٹھے رہے، دکانداریاں کرتے رہے، ہم اللہ کی طرف دوڑے نہیں، ہمارا دین کے اندر کوئی انٹرسٹ، کوئی طلب، کسی طریقے کی دلچسپی بالکل موجود نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی خزانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی سستی ہو کہ تمہارا کان پکڑ کے تمہاری دکانوں پہ سے اٹھا کر تمہیں جو ہے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دے۔ یہ قاعدہ ہے۔ باپ بھی اسی وقت بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے جب بیٹا چلتا ہے گرتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے۔ اماں دودھ اسی وقت پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے، تب دودھ اس کے منہ میں تھماتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے سامنے روئیں، دھوئیں اور اللہ کی رحمت کی طرف دوڑیں، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنی قدردانی فرماتا ہے۔ یہ تو ایک دستور ہے۔ یہ ان صحابی کا، میں نے صحابیہ کا اور ان صحابی کا عمل بتایا کہ کتنے پریشان ہوئے وہ۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے، آپ 63 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس ظاہری زندگی سے جو زندگی آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں گزارتے تھے، جو زندگی مدینہ کی گلیوں میں چل پھر کر گزارتے تھے، اس زندگی کو آپ نے جب چھوڑا اور اس سے بہتر زندگی میں پہنچ گئے۔ یہ دنیاوی زندگی خواب و خیال ہے، یہ دنیاوی زندگی اصل نہیں۔ یہ تو یوں سمجھو جیسے کہ رات میں ہم سوئے اور رات میں سونے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم جو ہے کبھی باغات میں گھومتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں قتل کرتا ہے، کبھی کسی کو ہم قتل کرتے ہیں،
کبھی کوئی زنا کرتا ہوا، کوئی چوری کرتا ہوا خواب کے اندر اپنے آپ کو ملوث دیکھتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تو چہرے پر پسینے ہیں، اور پھر توبہ کرتا ہے کہ اللہ میری جو دنیاوی زندگی ہے اس خواب کی زندگی کے مانند نہ بنانا۔ اسی طریقے سے یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ زندگی بالکل خواب کے مانند ہے، لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہمارے اوپر تب کھلے گی جبکہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہم اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے، تب پتہ چلے گا ہم نے دنیاوی زندگی میں کیا کیا۔ اس سے زیادہ مضبوط زندگی قبر کی، اس سے زیادہ مضبوط زندگی آخرت کی، سب سے زیادہ مضبوط زندگی جنت اور جہنم کی۔ جو جنتی جنت میں پہنچ گیا ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو کافر و مشرک دوزخ میں پہنچ گیا وہ ہمیشہ دوزخ اور انگاروں کے اندر رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں جتنی بھی زندگی تھی آپ ظاہری زندگی کو مکمل کر چکے، تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اپنے حقیقی مالک سے جا ملے ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے یہ تمنا ظاہر کی کہ آج ہم اندھے ہو جائیں کہ جن آنکھوں سے ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے رسول اللہ کے بعد کسی اور کو دیکھیں۔ بہت سارے صحابہ کرام مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر جنگلات صحراؤں کی جانب نکل گئے کہ جس سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے آج ہمیں ہمارے آقا نظر نہ آئے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام پر غشی بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں اپنے مالک حقیقی کے پاس۔ اسی طریقے سے واقعہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی گزرا۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ یہ گزرا جب فاروق اعظم نے سنا کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا ہے، ہمارے درمیان سے آپ پردہ فرما گئے ہیں، تو انہیں گوارا نہ ہوا، وہ اپنی ننگی تلوار لے کر منبر رسول پر چڑھ گئے، مسجد نبوی کے منبر پر، اور کہنے لگے خبردار اگر کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو میری تلوار ہوگی اور کہنے والے کی گردن ہوگی، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ رسول اللہ تو اپنے اللہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، ابھی تشریف لانا چاہتے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق کی جلالت، حضرت عمر فاروق کی بہادری، جرأت مندی، اپنے وقت کا پہلوان حضرت عمر فاروق، کس کی ہمت تھی جو ان کے سامنے بول سکے، لب کشائی کر سکے؟ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی جب تلوار ہے، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جب تلوار ہے تو کوئی صحابی نہیں بولا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہیں دور گئے ہوئے تھے، وہ لائے مسجد نبوی کے اندر تشریف، دیکھا کہ عمر فاروق مسجد کے منبر پر چڑھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق نہیں مانے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جائیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے منوانے سے، سمجھانے سے جب وہ باز نہیں آئے تو حضرت صدیق اکبر مسجد کے دوسرے سرے پر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ چوتھے پارے میں وہ آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ یاد رکھو کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے اور اپنے اپنے وقتوں پر انہوں نے ہدایت کی تعلیم دی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا کو انہوں نے بھی چھوڑا، سب اللہ پاک کے پاس اس بہتر زندگی سے بہتر زندگی کو قبول کر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، محمد تو ایک رسول
اور اسی طریقے سے بہت سارے پہلے رسول وہ بھی چلے گئے، آپ کو بھی پردہ فرمانا تھا۔ اگر آپ پردہ نہ فرماتے تو ہمارے درمیان میں ابھی نظر آتے نہیں آتے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، لاکھوں صحابہ کرام نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ آپ جو ہے اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں اور اللہ کے پاس پہنچ گئے، ظاہری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہ بتاؤ کہ اگر محمد الرسول اللہ انتقال فرما گئے یا شہید ہو گئے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے؟ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق نے تلاوت فرمائی، حضرت عمر فاروق کا خطاب جاری تھا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے۔ جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو فوراً ممبر پر سے اتر گئے اور خطاب میں بیٹھ گئے سننے کے لیے تقریر، کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی میرے سامنے اس کا مطلب سمجھ میں آیا ہے، اور اس آیت کے اندر ایک ٹکڑا یہ ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یاد رکھو، جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ ہرگز اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ رب العزت کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکے گا، اور ان قریب اللہ رب العزت شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے، بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے چاہنے والوں نے اور آپ کے حواریوں نے آپ کی تابعداری کی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد کچھ سالوں تک تو وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات پر جمے رہے، ٹکے رہے اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلاتے رہے۔ پھر چند دن گزرے تو انہوں نے انجیل کے اندر رد و بدل کر دیا، انجیل کے اندر تحریف کر دی۔ چند لوگ تو وہ تھے جو حضرت محمد الرسول اللہ کے زمانے تک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے، اور وہ منتظر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے۔ اور پھر اس کے بعد بالکل جب انہوں نے تحریف کر دی تو آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اور 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجنے کی وجہ ہی یہ ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے۔ ایک نبی کو اللہ پاک بھیجتا تھا، بھیجنے کے بعد وہ لوگوں میں دین کی تبلیغ نبی کرتے تھے، سیدھے راستہ دکھاتے تھے۔ جب وہ نبی پردہ فرما جاتے تھے کچھ سالوں تک اس نبی کی امت اس نبی کے راستے پر چلتی رہتی تھی، پھر اس کے بعد رد و بدل وہ کر دیتے تھے، تو پھر اس کے بعد اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا تھا کہ ان کو سیدھے راستے پر لاؤ، پھر اس کے بعد وہ سیدھے راستے پر لاتے تھے۔ اس نبی کی امت کے پردہ فرمانے کے بعد پھر وہ ٹیڑھے راستے پر چلنا شروع کر دیتی۔ چند سالوں کے بعد پھر اللہ تیسرے نبی کو بھیجتا تھا، اسی طریقے سے چوتھے نبی کو بھیجتا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، آخر میں ہمارے آقا امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے میرے آقا کی بعثت میں، میرے آقا کی نبوت میں، ہمارے آقا کی رسالت میں، کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی خاندان کی جانب آیا، کوئی اپنے قبیلے کی جانب آیا، کوئی کسی بستی کی جانب آیا، کوئی کسی علاقے کی جانب آیا، کوئی کسی سرزمین خطہ کے اندر آیا، کوئی کسی قبیلے کے اندر تشریف لایا، اور لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، اولین کے لیے بھی ہے، آخرین کے لیے بھی ہے۔ وہ میرے نبی کی امت مشرق والوں کے لیے بھی، میرے نبی کی آمد مغرب پورب پچھم والوں کے لیے بھی، سب کے لیے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب چونکہ اگر آپ ہمیشہ رہتے قیامت تک زندگی تو میں اور آپ بھی صحابی ہوتے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزار لے تو وہ صحابی ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ 1,00,000 لاکھوں کی تعداد میں صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اب آقا نے جب پردہ فرمایا تو بہت سارے لوگوں نے انکار فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی اصلاح فرمائی، ایسا
ہو سکتا ہے اللہ کے پاس آپ پہنچ سکے ہیں، بہترین زندگی میں ہیں، یہاں سے یہ تو خواب و خیال والی زندگی تھی، آپ کا جو کام تھا ہدایت دینے کا آپ ہدایت فرما چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی بھی اپنی ایڑی کے پل واپس لوٹے گا، کوئی بھی اگر ہدایت کو چھوڑے گا، جو بھی اگر گمراہیت کو استعمال کرے گا، ضلالت کے راستے پر جا پڑے گا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طریقے سے یہ دین صحابہ کرام کے ہاتھ میں آیا، اسی لیے تو فرمایا اللہ کے نبی نے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ پہلے تو نبی کا انتقال ہوتا تھا تو نبی اللہ پاک بھیج دیتا تھا، اب اگر نبی نے پردہ فرمایا ہے تو اللہ پاک نبیوں کو نہیں بھیجے گا، بلکہ نبیوں والا کام، دین کی تبلیغ کا کام، ہدایت کی اور لوگوں کی رہنمائی کا کام اس کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت محمد الرسول اللہ کے علماء سے اور آپ کی امت سے اللہ پاک کو لینا ہے۔ اب علماء بھی دو طریقے کے ہو گئے، ایک علماء سو اور ایک علماء حق، کہ جو کہ طرح طرح کی بدعتوں میں، خرافات میں، کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور وہ نبیوں کے راستوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ گمراہیت کی جانب جا رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت محمد الرسول اللہ کے راستے پر ہیں، قرآن کو قرآن کی معنویت کے حساب سے اور حدیث کو حدیث کے اعتبار سے مانتے ہیں، وہ لوگ جنت کی جانب آپ حضرات کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔